بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ۔ میں ہوں خالد محمود، کے ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی کی طرف سے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا فزکس، کلاس ہے 10th، اور ہم اس کے ریویو کویشچنز کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 11 کا ریویو کویشچن 11.16 کرنا ہے۔ یونٹ نمبر 11 ہے ساؤنڈ، اور کویشچن نمبر 11.16 ہے ایکسپلین دیٹ نوائس از اے nuisance، کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ نوائس جو ہے وہ ایک نوائسنس ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ وٹ از نوائس، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ساؤنڈ وچ ہیز jarring اینڈ unpleasant effect on our ear is called noise، کہ ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کان کے اوپر جھنجھلاہٹ پیدا کرے، ناخوشگوار اثر پیدا کرے، ہم اس کو شور کہتے ہیں، اس کو ہم نوائس کہتے ہیں۔ نوائس corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds، کہ ایسی ساؤنڈز ہوتی ہیں جو کہ irregular ہوتی ہیں اور ان میں جو وائبریشنز ہوتی ہیں وہ سڈن ہوتی ہیں، تو ایسی ساؤنڈز جو ہیں وہ پھر نوائس بنتی ہیں۔ فار ایگزامپل دا ساؤنڈ آف مشینری، جیسے مشینری کی آواز ہے، کہیں ایروپلین جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا ہو اس کی آواز ہوئی، یا اگر کوئی سڑک بن رہی ہے، روڈ رولر چل رہا ہے تو اس کی آواز ہوئی، تو مشینری جو ہوتی ہے اس کی آواز جو ہے، یا کٹنگ مشین ہے وہ چل رہی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو مشینوں کی آواز جو ہوتی ہے یہ عام طور پر irregular ہوتی ہے اور یہ سڈن ہوتی ہے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ شور میں شمار ہوتی ہے۔ دا سلیمنگ آف اے ڈور، اچانک ہوا چلے، آندھی چلے، کھلا ہوا دروازہ جو ہے وہ زور سے بند ہوتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ شور میں شمار کی جائے گی۔ اینڈ ساؤنڈز آف ٹریفک ان بگ سٹیز، اور بڑے شہر جو ہیں ان میں ٹریفک کا شور جو ہے، ٹریفک کی آواز جو ہے وہ بھی شور میں شمار ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم بتائیں کہ نوائس جو ہے یہ نوسنس ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نوسنس کس کو کہتے ہیں۔ اینی تھنگ دیٹ ڈسرپٹس the peace and comfort of individuals or the community is called nuisance۔ کوئی بھی ایسا کام ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ کسی ایک فرد یا کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو، پوری کمیونٹی کو وہ ڈسٹرپٹ کر رہی ہو، ان کا پیس جو ہے، ان کا امن جو ہے، ان کی جو سہولت ہے، ان کی جو آسائش ہے اس کو ختم کر رہی ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ان کے لیے nuisance ہے۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ کوئی گٹر ہے ابل رہا ہے اور لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی اسمیل آتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ نوائسنس ہے۔ تو کوئی بھی رکاوٹ کسی بھی کمیونٹی میں کسی انڈیویجول کے لیے یا کسی پوری آبادی کے لیے اس طرح کی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم اس کو نوائسنس میں شمار کرتے ہیں۔ تو اب یہ شور جو ہے یہ بھی عام انڈیویجول کو بھی اور پوری کمیونٹی کو بھی یہ ڈسٹرب کرتا ہے، ان کا پیس تباہ کرتا ہے۔ مطلب آپ کے علاقے میں اگر کوئی مسجد ہے، اذان کی آواز تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہر وقت کوئی اسپیکر اس کا کھلا رہے اور کچھ نہ کچھ وہاں سے آواز آتی رہے اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہو اور آپ کا کام ڈسٹرب ہو، آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو، تو وہ آپ کے لیے نوائسنس کہلائے گا۔ تو نوائس جو ہے یہ کیسے نوائسنس ہے، اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ نوائس از اے نوائسنس۔ نوائس pollution has become a major issue of concern in big cities۔ عام طور پر دیہات میں تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، لیکن بڑے شہر جو ہیں اس میں نوائس پولوشن جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، میجر ایشو ہے ایک۔ نوائس از این انڈیزائریبل ساؤنڈ، یہ انڈیزائریبل ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کی کسی کو خواہش نہیں ہوتی، کہ یہ غیر ضروری قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ دیٹ از ہارمفل فار ہیلتھ، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، آف ہیومن اینڈ ادر اسپیشیز، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ دوسرے اسپیشیز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ہارمفل ہوتی ہے۔ نوائس ہیز نیگیٹو افیکٹس آن ہیومن ہیلتھ، اس کے ہیومن ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں۔ ایز اٹ کین کاز کنڈیشن سچ ایز ہیئرنگ لاس، اس سے سماعت جو ہے اس کا لاس ہو جاتا ہے۔ سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے، نیند میں ڈسٹربنس آتی ہے۔ ایگریشن پیدا ہوتا ہے لوگوں میں۔ ہائپر ٹینشن
یعنی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہائی سٹریس لیول ہو جاتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے لوگوں میں. جن لوگوں کے گھر جو ہیں ایئرپورٹ کے قریب ہوتے ہیں، وہاں پہ جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، تو رات کے وقت بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے، دن کے وقت بھی ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو یہ شور جو ہے ان کے لیے پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہیں، اس طرح کی ٹینشن لے کے آتا ہے. یعنی رات کو وہ بار بار آنکھ کھلتی ہے ان کی، تو سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ زیادہ عرصہ تک شور میں رہتا ہے اس کو اونچا سنائی دینے لگ جاتا ہے. تو اس طرح کی پرابلمز جو ہیں یہ شور سے ہوتی ہیں، نوائز کی وجہ سے ہوتی ہیں. نوائز کین کاز ایکسیڈنٹس بائی انٹرفیئرنگ ود کمیونیکیشن اینڈ وارننگ سگنلز. اگر ہمیں کوئی وارننگ سگنلز آ رہے ہیں، کوئی کمیونیکیشن ہے، ہماری کمیونیکیشن جو ہے اس میں اگر شور آ جائے، وہ کمیونیکیشن ڈسٹرب ہو جائے تو اس سے ایکسیڈنٹ کا باعث بھی بن سکتا ہے. سو دا نائس پولوشن از اے پبلک نائسنس. اس لیے نائس پولوشن جو ہے یہ پبلک نائسنس ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اشارہ بند ہوتا ہے، بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خام خواہ میں وہ ہارن بجاتے رہتے ہیں، اپنا شور ہوتا ہے. اس سے گاڑیوں کا شور اپنا ہوتا ہے، ہارن کا شور اپنا ہوتا ہے، تو اس سے ساتھ والی گاڑیوں والے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے نوائسنس کا باعث بنتا ہے. دیئر فور اے سیف لیول آف نائس شوڈ بی مینٹینڈ. تو یہ ساری پرابلمس جو ہوتی ہیں تو یہ نائس کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ ایک سیف لیول جو ہے نائس کا وہ مینٹین ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ان موسٹ آف دا کنٹریز اے سیف لیول آف نائس از ریکمینڈیڈ ایز 85 ٹو 90 ڈی بی. کہ 85 سے لے کر 90 ڈی بی تک اگر آواز کا انٹینسٹی لیول ہے تو، اور ہم اس میں 8 گھنٹے تک کام کرتے ہیں، 8 آورس ورک ڈے ہو ہمارا، تو پھر وہ ایک قسم کا سیف لیول ہے. اگر اس سے زیادہ 90 ڈی بی سے زیادہ شور ہو، یا 90 ڈی بی شور ہو اور ہم اس میں 8 گھنٹے سے زیادہ رہیں، تو وہ بھی پھر ہمارے لیے سیف لیول نہیں رہتا. تو اس لیے ایک نوائس جو ہے یہ بڑے شہروں میں پبلک کے لیے ایک نوائسنس ہے، اور یہی ہم نے بتانا تھا، اس کو کلیئر کرنا تھا. اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. خود بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر لیا کریں. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیں، آباد رہیں.